السلام علیکم جی، ورلڈ ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے CSS 2024 کا رزلٹ آ چکا ہے اور ہمارے ساتھ افراد تحلیل 14 پوزیشن پیس جنہوں نے حاصل کی ہے CSS میں وہ موجود ہیں. سب سے پہلے افرا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ول اسٹارٹ آف، ہمیں بتائیے کہ آپ کے کیا اس وقت تاثرات ہیں اور کیا فیل کر رہی ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی بہت اوور ویلمنگ بھی ہے، بہت خوشی ہے کیونکہ 25-24 کے بچوں کو ویٹ بہت زیادہ کروایا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ کل میں بات کر رہی تھی، مجھے سارے کہہ رہے تھے اٹ واز ڈیفینیٹلی ورتھ دا ویٹ. بہت ویٹ تھا لیکن دیر آئے درست آئے الحمد للہ. میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے تو آئی ایم اوور دا مون رائٹ. ویری نائس، ماشاء اللہ. چلیں افرا، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی جرنی کیسے اسٹارٹ کی اینڈ CSS کی طرف آنا آپ کا کیسے ایک شوق بنا؟ CSS کی طرف میرے ابو کا ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ ان کا زندگی میں ایک شوق رہا تھا، بٹ ڈیو ٹو سم ریزنس وہ نہیں پرسیو کر سکے. تو میرا بھی دل کرتا تھا کیونکہ میں جب کمپیوٹر سائنس میں ڈگری ہے تو آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ ویری مچ نا. تو مجھے ہوتا تھا دیٹ آئی ہیو ٹو شفٹ کریئر. تو جب بھی جیسے ہی میری ڈگری 21 میں ختم ہوتی ہے آئی اسٹارٹیڈ پریپریشن فار CSS اور پھر میں نے اس طرف ہی لگی رہی، کنسسٹنٹلی لگی رہی. 22 کی اٹیمپٹ دی، اس میں میرا نہیں ہو سکا، ایسے رہ گیا. پھر میں 24 میں آئی واز ویل پریپیئرڈ اور مجھے بڑی امید تھی تو الحمد للہ فائنلی آئی گاٹ. So ماشاء اللہ، دس واز یور سیکنڈ اٹیمپٹ. یس سر. اچھا، اب آپ کے پاس ایکسپوجر بھی تھا آف کورس، سیکنڈ اٹیمپٹ تھی. کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف ریٹن ایگزامینیشن آپ نے جو فالو کیے تھے؟ اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. پہلی تو ہم نارملی بچے ایسے کو اتنی پرائرٹی نہیں دیتے. میں بھی جب آئی تھی تو یہ سننے کو ملتا تھا اتنے سبجیکٹس میں تیاری کرو گے تو کنٹینٹ بہت بن جائے گا آپ کے پاس اور آپ آرام سے ایسے اٹیمپٹ کر لو گے. تو پہلی اٹیمپٹ میں میرے سے جو غلطی ہوئی تھی نمبر 1 واز دیٹ کہ میں نے ایسے پہ فوکس نہیں کیا تھا. حالانکہ ایسے از اے ہول سبجیکٹ، اس کو پراپرلی ٹائم دینا ہے، اس کی ایویلویشنس کرانی ہے، وہ اس کو صحیح سے لے کے چلنا ہے. سیکنڈ یہ تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں میری بالکل بھی ریٹن پریکٹس نہیں تھی. اچھا. سیکنڈ اٹیمپٹ میں نے بہت زیادہ ریگرس پریکٹس کی. میں نے ڈفرینٹ ٹیچرس کو چیک کروایا، ڈفرینٹ مینٹورز، ادھر ورلڈ ٹائمس میں بہت ایویلویشنس کرائی. اس نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. شروع میں مجھے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی تھی. پہلا سوال کر رہی ہوں تو وہ 1.5 گھنٹے پہ چلا گیا ہے، اینڈ والوں کے لیے آدھا گھنٹہ بچتا ہے تو وہ بالکل ہی عجیب سا ہو جاتا تھا. پھر کنٹینٹ اتنا زیادہ کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے ڈفرینٹ سبجیکٹس تو اتنی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھی، دل کرتا تھا سارا کچھ ڈالیں، ہمیں آتا ہے. تو وہ جو چیز تھی نا کہ پریکٹس سے آپ کو آتا ہے کہ کیا چیز ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے اور کیسے ڈالنی ہے، اس کو ٹاپک سے کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے، وہ ویٹ ٹائم پریکٹس سے ایویلویشن سے وہ سیکھا میں نے. تھرڈ یہ تھا کہ ہر سبجیکٹ کو لے کے چلنا ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں ہم کچھ سبجیکٹس کو پکڑ لیتے ہیں، اٹ واز کیس فار می، کچھ کو پکڑ لیا بس ان کو محنت کرتے ہوئے دوسرے ہو جائیں گے، بندہ اتنا دھیان نہیں دیتا. بٹ اس میں یہ کہ آپ سب سبجیکٹس کو لے کے چلو، سب کو ایکولی ویلیو دو. ایچ سبجیکٹ از ویری امپورٹنٹ اور آپ کو ڈیفینیٹلی اگر اسکور اچھا کرنا ہے تو آپ کو سب پہ فوکس کرنے کی ضرورت. اچھا، ٹاکنگ اباؤٹ آپ نے ریٹن جو ہے وہ پارٹ کی بات کی، پریکٹس کی بات کی. اکثر بچے کوشچن کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں ایسا کیا ہوتا ہے، کوالیفائر کے پیپر میں ایسی کیا نئی چیز ہوتی ہے کہ ایگزامنر کو بہت اچھا لگتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کنٹینٹ لکھ رہے ہیں اسے بہت زیادہ اپنے کویشچن سے جو پوچھا گیا ریلیٹ کر کے لکھیں. اکثر کویشچن آتے ہیں وی ڈونٹ نو، ہم کوئی ادھر نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں ہر ٹاپک کے بارے میں ہر چیز پتہ ہو، بٹ ہم نے اتنی اسٹرگل کی ہے، وی ہیو گینڈ اے لاٹ آف نالج. ہم اس نالج کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کیسے اپنے کویشچنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ ایک چیز ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کوانٹٹی میٹرز ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ کوالٹی اوور گوز ایوری تھنگ. تو کوالٹی اگر آپ دے رہے ہیں 7 to 8 پیجز پہ آپ لے کے چل رہے ہیں تو اٹس مور دین انف. میری یہ اسٹریٹجی تھی، اکثر اگر کوئی کویشچن نہیں آتا ہوتا تو میں اس کیس میں کیا کرتی تھی، میں کوانٹٹی پہ چلی جاتی تھی کہ اگر کوالٹی نہیں ہے کوانٹٹی پہ چلی جاؤں، اس کو ریلیٹ کروں. بٹ جیسے کوالٹی ان دا سینس کہ میرے پاس ریفرنسز اچھے نہیں ہیں بٹ مجھے ایک بات اچھی آتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ میرے اس کویشچن سے ریلیٹ کر رہی، تو میں اس کو پھر اس طرح سے ڈیل کرتی تھی. پھر اگین ٹائم مینجمنٹ. بچے اینڈ والا سوال جو یوزلی رہ جاتا تھا، میرے ساتھ آتے تھے بچے، وہ کہتے تھے کہ کینڈیڈیٹس آتے تھے ہمارا 4 پیجز پہ گیا ہے، 3 پیجز پہ گیا ہے. تو اس پہ میں کیا کرتی تھی، میں ٹائم لکھ لیتی تھی شروع میں ہی کہ فار انسٹنس 10 بجے پیپر شروع ہو رہا ہے، 10 سے لے کر 10:40 تک ایک کویشچن، 10:40 سے لے کر 11:20 تک ایک کویشچن، اس طرح سے ٹائم لکھ لیا. اب جب میں کویشچن کر رہی ہوں آٹومیٹکلی میری نظر گھڑی پہ ہے تو میں دیکھتی تھی اس سے کتنا اوپر جا رہا ہے، 5 منٹ تک جا رہا ہے تو اٹس اوکے، وہ ہو جائے گا مینیج. بٹ اگر اس سے زیادہ اوپر جا رہا ہے تو وہ پھر میرے ہوتا تھا جلدی جلدی اس کو بس ریپ اپ کروں، کیونکہ اس سے پھر اگلوں کا بہت ٹائم کمپرومائز ہو جاتا ہے کویشچنس کا. اچھا، اسی میں MCQs کا آپ نے کتنا پارٹ کردار آپ سمجھتی ہیں ادا کرتا ہے؟
MCQs میٹر الاٹ, بٹ میں نے اتنا ان پہ فوکس نہیں کیا تھا, کیونکہ اگر دیکھا جائے اگر کرنٹ افیئرز ہی ہم لیتے ہیں تو بہت واسٹ چیزیں ہیں, اتنی ڈیٹس ہیں, اتنا سب کچھ ہے. ویسے آپ پڑھتے رہتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی نالج بیس انہانس ہوتی رہتی ہے, اٹ ہیلپس, بٹ میں نے اتنا زیادہ فوکس اس پہ نہیں کیا تھا کہ میں بیٹھ کے بس یہ پاک MCQs کی ویب سائٹ یا ڈفرینٹ ویب سائٹس کھول کے رٹتی رہوں. تو وہ بس جو آپ پڑھ رہے ہو, اچھی بکس پڑھ رہے ہو, آٹومیٹکلی نالج بیس بڑھ رہا ہے, آئیڈیا آتا رہتا ہے, تو اس سے پھر ہیلپ آؤٹ. ریٹن کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ آف انٹرویو, وہ بھی آپ نے خیر سے ماشاء اللہ طے کر لیا. انٹرویو کے لیے کیا ایسی چیزیں اسپیسیفکس جو کہ آپ نے فالو کی؟ انٹرویو کے لیے فرسٹ آف آل اس سال جو پیٹرن رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ڈگری اسپیسیفک یا ہماری پرسنل پروفائل اسپیسیفک کویشچنس بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ آپ اس پہ ویل پریپیئرڈ ہوں. فار انسٹنس میری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں میرا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا, تو میں نے ان کو جاتے ہی انٹروڈکشن میں PMS کا بھی ہوا, CSS کا بھی انٹرویو ہوا, میں نے جاتے ہی انٹروڈکشن میں اس کو پراپر فوکس کے ساتھ اس پوائنٹ کو بتایا کہ آئی ہیو ڈن مائی FYP ان دس. تو میرا جو انٹرویو تھا دیٹ واز 75% بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دیٹ پلیڈ ویل ان مائی پارٹ نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہو, کس طرح سے اپنی پروفائل لے کے چل رہے ہو ان کے سامنے, وہ بہت میٹر کرتی ہے. پھر اوبویسلی ڈیفینیٹلی پریکٹس, آپ اس کے مارکس دو, آپ کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے. مجھے جو چیز ہیلپ آؤٹ کی وہ بہت زیادہ یہ تھی کہ میں پہلے سے جاب کر رہی تھی, تو اس میں پہلے بھی انٹرویو کی تیاری کر چکی ہوئی تھی کچھ حد تک, تو وہ میرا ایک وہ فیئر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوا تھا. تو مجھے بس یہی ہوتا تھا کہ نالج بیس بڑھاؤں, تو باقی good to go. Right. اچھا افرا, MPT از راؤنڈ دا کارنر آف کورس. بچے بڑے پریشان ہیں بیکاز MPT کی ڈیفیکلٹی لیول بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ. وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاؤ شوڈ بچے جو ہیں پریپیئر کریں MPT کے لیے, اور کیا آپ نے خود کیا اسٹریٹجی فالو کی تھی؟ MPT کے لیے فرسٹ آف آل تو اس کو دیکھیں کہ کیا کیا پورشن ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ پورشن اندر میتھس کا ہے, تو اگر ایک بچے کا میتھس از گڈ, اس کو لگتا ہے کہ اس پہ اس کا اچھی پریکٹس ہے, تو آئی ووڈ سے کہ اس کو اور بہتر کریں, میتھس پہ فوکس رہے. پھر اس کے بعد ہماری جنرل نالج کا پورشن آ جاتا ہے, کرنٹ افیئر ہے, پاک افیئر ہے. وہ اگر آپ ڈیلی کی نیوز فالو کر رہے ہو, نیوز پیپر پڑھ رہے ہو, تو آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہوتا ہے کہ اچھا اس مہینے میں SEO کی میٹنگ ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. تو وہ چیزیں لے کے چلتے رہیں. باقی ڈیفینیٹلی GK کی بکس ہیں, اس کو لے کے چلیں, بیکاز ریپیٹ تو ہوتے ہیں اندر کویشچن, لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے اس چیز پہ لازمی فوکس کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے صرف 66 مارکس, وی ڈونٹ نیڈ 200 اور اینی تھنگ. تو وہ اس پہ رہیں, اس کو اتنا بھی پرائرٹائز نہ کریں کہ آپ کی ریٹن کمپرومائز ہو جائے. دونوں کو اکٹھا لے کے چلیں, ڈان پڑھیں, ڈفرینٹ بکس کو عادت بنا لیں, روز صبح اٹھ کے آدھا گھنٹہ میں نے دینا ہے GK کو, میں نے وہ MCQs پڑھنے ہیں, تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ. اچھا چلیں لاسٹلی یہ بتا دیجیے, سب کے ساتھ شیئر کر لیجیے, بیکاز ان کو بھی اپنی جرنی کو طے کرنا ہے, کہ آپ نے کیا اسٹریٹجی فالو کی تھی فار ریٹن پریپریشن, تاکہ وہ لوگ بھی ریزونیٹ کر سکیں اس چیز سے. ریٹن پریپریشن کے لیے مینلی تو یہی تھا کہ اوبویسلی ہمیں ویلیویشنس کراتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم اچھی کتابیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ایک بہت زیادہ کلچر آیا ہوتا ہے بچوں میں کہ ہم نے نوٹس پڑھنے, ہمیں کسی ٹاپر کے نوٹس مل جائیں, ہمیں کچھ مل جائے. تو آئی ووڈ آلویز ریکمینڈ کہ اپنے نوٹس خود بنائیں. آپ چیٹ GPT کا زمانہ ہے, آپ اس سے ہیلپ لیں, آپ اچھے ریسورسز وہاں سے لیں, آپ اسٹڈی کریں, آپ اچھی بکس پڑھیں. FPSC نے اتنی زیادہ بکس ریکمینڈ کی ہوئی ہیں, آپ ان کو پڑھیں تاکہ آپ کے اندر پراپر ایک آپ کو انالیسس کرنا ہے, آپ کو پتہ چلے کہ کیسے لکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے. ایک وہ تھا. پھر اس کے علاوہ ریٹن میں یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی ویلیویشنس کرائیں آپ اپنی. پھر یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنسسٹنٹ رہیں آپ, کیونکہ یہ ایسی جرنی ہے جو کہ بہت لمبی ہے, اور دیر آر ڈیز جب آپ بہت لو فیل کر رہے ہوتے, دیر آر ڈیز جب آپ ایک دن میں پورا مطلب آدھا سبجیکٹ کر لیتے ہو. تو یہ آپ نے اس کو لے کے چلنا, اٹس ٹوٹلی نیچرل. یہ بالکل سمجھنا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں نے تو ہفتہ پڑھا نہیں ہے. آور مائنڈ نیڈس بریک سم ٹائمز. تو بس کنسسٹنٹ رہنا ہے, گیو اپ نہیں کرنا, انشاءاللہ ہارڈ ورک پیز آف. چلیں افرا, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, اینڈ اگین مینی کانگریچولیشنس, آپ کو بہت مبارک ہو, اینڈ وی ہوپ آپ اگین سروس میں بھی اسی طرح ایکسل کریں. ویورس, ہمارے ینگ ایسپیرنٹس, یہ آپ کے لیے ایک بیسک سا ایک ایکسپوجر ٹورڈس کہ اپنی CSS کی جرنی آپ کیسے کنٹینیو کریں. سو اس سے لازمی سیکھیے گا اور اپنی جرنی کو اسی طریقے سے کنٹینیو کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.